چاہتا ہوں آپ اسے پہچانیں کہ انسان توہمات میں گرفتار ہو کر ایمان سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک ضعیف عورت کو دیکھا، سامان سر پر لادے ہوئے چلی جا رہی ہے، رحمت للعالمین ہے، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط صاحبان ایمان کے لیے رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سرکار دو عالم نے یہ منظر دیکھا اور آگے بڑھے اور بڑھتے اس ضعیفہ سے کہتے ہیں اگر اجازت دے تو یہ تیرا سامان میں تیرے گھر پہنچا دوں۔ ظاہر کوئی بھی آدمی ہوگا اس کو اگر کوئی کمک کرنے والا مدد کرنے والا مل جائے تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا؟ اس کے گارے بندے خدا آپ کو بہت زحمت ہوگی، کہا کوئی زحمت نہیں ہے، میں یہ سامان تیرے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کے اس نے سامان حضرت کے حوالے کیا، آپ نے سامان کو لاد لیا اور لے کے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ جب گھر سامان پہنچا دیا تو بہرحال وہ کسی ماحول کی عورت رہی ہو مگر اسے اتنا احساس تھا کہ اس انسان نے میرے اوپر احسان کیا۔ توجہ کریں، وہ مسلمان نہیں تھی ورنہ شاید یہ احساس بھی نہ ہوتا۔ اس انسان نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ سامان پہنچا کے جب پلٹنے لگے تو اس نے کہا اے شخص تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرا بوجھ میرے گھر تک پہنچا دیا ہے، اور ہم غیرت دار لوگ کسی کا احسان یوں نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے امکان بھر چاہتے ہیں کہ کسی کا احسان لیں تو اس کا بدلہ دیا جائے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اب میرے پاس کوئی پیسہ تو نہیں ہے میں تجھے دے سکوں، لیکن بہرحال تو نے احسان کیا ہے تو اس کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا احسان کا کیا بدلہ دینا چاہتی ہے؟ احسان کا کیا بدلہ دینا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتی ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں۔ آپ نے نہایت ہی سعادت مندی سے فرمایا ہاں ہاں بتاؤ، بزرگ ہو تمہارے پاس دنیا کے تجربات ہیں، تم نصیحت نہ کرو گی تو کون کرے گا؟ کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا شاید تم نے سنا ہو مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور وہ ایسی نئی نئی باتیں کہتا ہے کہ کسی آدمی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ خداؤں کو خدا نہیں مانتا، زندگی کو زندگی نہیں مانتا، حالات کو حالات نہیں تسلیم کرتا، ضروریات زندگی کو مانتا نہیں ہے۔ وہ عجب باتیں کہتا یہ خدا نہیں ہے، وہ کسی نئے خدا کا پیغام لے کر آیا ہے، ہمارے سارے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے، ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگ اس کے جال میں، اس کا خیال یہی ہے، اس کے جال میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو میری ایک ہی نصیحت ہے، اس آدمی سے دور رہیے گا۔ وہ آدمی جو روزانہ ایک نئے کو گرفتار کر لیتا ہے، ایک نئے کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، اس آدمی سے دور رہیے گا، ورنہ کہیں وہ تم کو بھی گمراہ کر دے گا، تم بھی بت پرستی چھوڑ دو گے، تم بھی کسی وحدہ لا شریک کو ماننے لگو گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں، لیکن اتنی نصیحت کرتی ہوں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہنا اور اس آدمی سے دور رہنا۔ جب وہ نصیحت کر چکی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا مگر کیا کروں، وہ تو آدمی میرے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ میں اس سے دور رہ نہیں سکتا۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس کے بارے میں آپ فرما رہی ہیں، میں اس کو پہچانتا ہوں، مگر وہ ایسا میرے ساتھ لگا رہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں اس سے دور نہیں ہو سکتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا ہوشیار رہو، اس بات کو سمجھو جو میں نصیحت کر رہی ہوں، یعنی برابر وہ توہمات میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، خیالات میں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اپنے خیال میں اگر اس آدمی کے ساتھ چلے گئے تو قیامت ہی آ جائے گی۔ برابر سمجھا رہی ہے اور آپ برابر اس کو سمجھا رہے ہیں، مگر میں کیا کروں، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ میرا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بات اس ضعیفہ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے تو خود بھی ضعیفہ ہے، اس کی عقل بھی ویسی ضعیفہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جان چھوڑانا چاہو تو کیسے نہ چھوٹے، تم الگ رہنا چاہو تو کیسے الگ نہیں ہو سکتے؟ جب میں لاکھ کوشش کروں وہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ مجھ سے الگ ہوگا نہ میں اس سے الگ ہو سکتا ہوں۔ اور کچھ فرمائیے تو اور کیا فرمانا ہے، اتنا ہی تو سمجھانا تھا، یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں، مگر کیسے الگ نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ جس سے آپ مجھے الگ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں، اتفاق سے مکے کا وہ جوان میں ہی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
से मक्के का वो जवान मैं ही हूँ। इन बुतों के खिलाफ आवाज मैंने उठाई है। खुदाए वहदहुल्ला शरीक का नारा मैंने ही दुनिया को दिया है। कहा तुम हो जो ऐसी बातें करते हो? कहा मैं ही हूँ जो ऐसी बातें करता हूँ। कहा जब तुम ऐसे हो तो तुमने मेरा सामान कैसे उठाया, मेरा सामान मेरे घर तक कैसे पहुँचा? कहा इसलिए जो मजहब में लेकर आया हूँ, जो पैगाम में लेकर आया हूँ, जो तालीमात लेकर आया हूँ, उन तालीमात में बुनियादी तालीम है कि हर इंसान को कमजोरों के काम आना चाहिए, चाहे वो अपनी कौम का हो चाहे दूसरी कौम का हो। ये तो मेरी तालीम का एक जुज था कि मैंने तेरे सामान को तेरे घर तक पहुँचा दिया। कहा मैं तो समझी थी कि तुम दुनिया को गुमराह करने के लिए आए हो, तुम दुनिया को तबाह करने के लिए आओ। तुम ऐसा पैगाम लेकर आए हो जो ज़ईफों के काम आता है, जो कमजोरों के काम आता है, जो आजिजों के काम आता है। कहा मेरा पैगाम यही है कि अगर तुम वही हो तो मुझे भी अपना कलमा पढ़वा दो। इसलिए कि ऐसे इस्लाम से और ऐसे दीन से दूर रहना ये इंसान की इंतहाई बदबख्ती होगी। आपने पहचाना पर नबी में और उस ज़ईफा की गुफ्तगू का बुनियादी फर्क ये है, वो नबी को समझा रही है वहम के सहारे, नबी उसे समझा रहे किरदार के सहारे। वहम थोड़ी देर चलता है, किरदार हमेशा काम करता रहता है। इस मोहम्मद